اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 8 ہجری میں فتح مکہ اور غزوہ حنین سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ پہنچے تو اس وقت جزیرۃ العرب کے اہم حصے اسلامی حکومت کے زیر نگی آ چکے تھے اور مشرکین مکہ کی 8 سالہ مسلسل جنگوں کے بعد اب مسلمانوں کو ذرا سکون کا وقت ملا تھا۔ مدینہ پہنچتے ہی ملک شام سے آنے والے تجارت پیشہ لوگ جو ملک شام سے زیتون کا تیل لا کر مدینہ وغیرہ میں فروخت کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، ان لوگوں نے یہ خبر پہنچائی کہ شاہ روم ہرقل، ایک بہت بڑا بادشاہ ہے روم کا، اس نے اپنی فوجیں مقام تبوک میں سرحد شام پر جمع کر دی، شام کی سرحد پر، اور فوجیوں کو پورے 1 سال کی تنخواہیں دے کر مطمئن اور خوش کر دیا ہے، اور ان کا تہیہ یہ ہے کہ مدینے پر ایک بارگی کا حملہ کریں۔ 1 لاکھ سے زیادہ فوجیوں کو 1 سال کی تنخواہ دے کر ملک شام کی سرحد پر لا کر کھڑا کر دیا ہے تاکہ مدینے پر ایک بارگی کا حملہ کر کے سب کا صفایا کر دیا جائے، اسلام ہی کو مٹا دیا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ابھرے گا۔ ہر زمانے میں کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے اسلام کو دبانے کی کوشش کی گئی، اور آپ شاہد ہیں اس بات پر، اور بچہ شاہد ہے کہ جتنی کوششیں ہوئیں اتنی تیز رفتاری سے اسلام اوپر آیا ہے، اور جن ممالک میں خاص طور سے اسلام دشمنی، اسلامی فوبیا ہے، انہی ممالک میں سب سے زیادہ اسلام پھیل رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اس کے سچا ہونے کی دلیل ہے دوسرے مذہب والوں کو پیسے دے کر پرچار کرنا پڑ رہا ہے۔ عیسائی مشنریز کام کر رہی ہیں، یہودی مشنریز کام کر رہی ہیں، اور اب تو یہاں بھی ایک لو جہاد کے نام پر شروع ہو گیا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی مسلمانوں کی بچیوں کو بھگاؤ، ان کے ساتھ فراڈ کرو اور انہیں اسلام سے نکالو، چاہے کسی اور مذہب میں جاتی نہیں جاتی وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اسلام سے باہر نکالو۔ اور لڑکیاں پھنس بھی رہی ہیں، رپورٹ کے مطابق اب تک ہندوستان میں 10 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں مرتد ہو چکی، 10 لاکھ سے زیادہ۔ تو ایک مشن چل رہا ہے، بہرحال جتنے جا رہے ہیں اس سے ڈبل ٹربل اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جو جا رہے ہیں وہ کبھی تھے ہی نہیں، جو آ رہے ہیں وہی اصل ہیں۔ یہ میرا تجزیہ ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ میں کبھی افسوس نہیں کرتا کہ فلاں لڑکی مرتد ہو گئی، فلاں مسلمان مرتد ہو گیا، مجھے کیر بھی نہیں ہے اس کی کوئی، کیونکہ وہ کچرا تھا، اور کچرے کو ہمیشہ صاف کیا جاتا ہے۔ جو ہے پکا اسلام میں وہ کبھی ہلے گا نہیں، جان دے دے گا لیکن اسلام سے نہیں ہٹے گا۔ جو ہٹ رہے ہیں وہ پہلے ہی سے اسلام سے کیا نہیں تھے، مطمئن نہیں تھے، خوش نہیں تھے، تو ان کو پہلے سے ہی اسلام بیزاری تھی، اور موقع مل گیا، کوئی پیسے دے دیا۔ KGF میں 2003 کی بات ہے، ہم لوگ دارالعلوم شاہ ولی اللہ بنگلور سے عشرے کی جماعت میں نکلے تھے چھٹی میں، تو KGF کا رخ دیا گیا، علماء کی اور اسٹوڈنٹس کی جماعت تھی۔ تو وہاں جب گشتوں کے لیے گئے تو وہاں کی جو کارگزاریاں سامنے آئی وہ رونگٹے کھڑا کر دینے والی تھی۔ عیسائی مشنریز ایسا کام کر رہی ہیں کہ غریب طبقہ جو مسلمانوں کا ہے ان کے گھروں میں جا کر بیٹھ کر ان کے کھانے پینے کی چیزیں، ان کے بچوں کی اسکول کی فیسیں، اور روزانہ 300 روپے، اس زمانے آج سے 20 سال پہلے کی بات، 20 سال اچنا 2003 بولے، 20 سال پہلے 300 روپے ایک گھر کو، ایک مرد کو، عورتوں کی ان کی ضرورت کی چیزیں، یہ سب دے کر
کیا دعوت دے رہے کہ اسلام چھوڑ کر عیسائی مذہب قبول کر لو اور زیادہ کچھ نہیں کرنا، سنڈے ایک دن چرچ آنا ہے۔ کون نہیں کرے گا بھائی؟ معلوم ہوا کہ گھرانے کے گھرانے مرتد ہو گئے تھے صرف پیسوں کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کے جانے کا کوئی افسوس نہیں ہے، اور ان کو اللہ کی ضرورت بھی نہیں تھی، اللہ کو ان کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ جو لوگ اسلام میں آ رہے ہیں وہی اصل گل کھلائیں گے، یاد رکھ لو، ہم بھی نہیں کر سکیں گے، یہ بھی یاد رکھ لو۔ جو ماں پیٹ مسلمان ہیں اور جو باپ دادا کے خاندان سے مسلمان ہیں وہ بھی اس زمانے میں کچھ نہیں کر لیں گے۔ جو اسلام کی صداقت اور اس کی سچائی کو سمجھ کر اسلام میں آ رہے ہیں، اللہ ان سے کام لینے والا ہے۔ یہ یورپین کنٹریز سے یہ قومیں اٹھیں گی، امریکہ سے لوگ اٹھیں گے، افریقہ سے لوگ اٹھیں گے، اور بڑے بڑے ممالک سے جو اسلام دشمنی میں نمبر 1 پر آتے ہیں وہاں سے لوگ اللہ اٹھائے گا اور اسلام کی حفاظت کا کام لے گا، کیونکہ یہ اللہ کا یہ ضابطہ ہے، سنت ہے اللہ کی۔ جب حقیقی مسلمان، ماں پیٹ مسلمان دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غیروں میں سے لا کر اسلام کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ہم سب تو آلریڈی سو چکے ہیں، الحمدللہ آلریڈی سو چکے ہیں۔ کسی کو دین کی کچھ نہیں پڑی ہے، کسی کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ نماز، رمضان آیا ہے، روزہ، کچھ پیسے ہیں ان صدقہ، تچ دین سمجھ نہیں سمجھ۔ اسلام کی حفاظت کے لیے جینا مرنا، اس کی نشر و اشاعت کے لیے جینا مرنا، اس کے پھیلانے کے لیے جینا مرنا کس نے سیکھا ہے؟ تو ہم لوگ تو آلریڈی سو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اٹھا رہا ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ کی پریکٹیکل تفسیر میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے۔ ہم نے منہ پھیر لیا تو اللہ اٹھائے گا دوسری قوموں۔ بہرحال تو یہ رومی بادشاہ ہرقل، شاہ روم جس کو کہا جاتا تھا، اس نے ملک شام کی سرحد پر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کی، اور باقاعدہ 1 سال کی تنخواہیں سب کی دے دی۔ جن کو ایڈوانس میں تنخواہ ملی ہو اور جن کے گھر والوں کے مسائل حل ہو گئے ہو، وہ فوجی کیوں دل سے نہیں لڑیں گے؟ سب تیار ہیں اور دل سے تیار ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا کہ ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے پیش قدمی کر کے وہیں جا کے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ ان کی فوجیں جہاں جمع ہیں وہیں پر جائیں، ان کو آنے نہ دیا جائے۔ یہ جنگی ترتیبیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ذہین کمانڈر اس دنیا میں کوئی نہیں گزرا ہے۔ بہت زبردست کمانڈری کیا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہر علوم اور فنون سے نواز دیا تھا۔ سیاست مدنیہ ہو اور سیاست جنگ ہو، کسی بھی قسم کی سیاست ہو، تو اس میں کس وقت میں کون سی چال چلنی ہے، انگریز متاثر ہو کر کتابیں لکھ چکے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈنگ کو دیکھ کر، اور وہ چیز آئی ہے ہو بہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ اس کے بعد تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طے فرما لیا کہ ہم لوگ پیش قدمی کر کے مقابلے کے لیے وہاں جائیں گے جہاں ان کی فوجیں پہلے سے آ کر جمع ہو چکی ہیں۔ یہ زمانہ، اب ذرا غور سے سنو، یہ سننے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، یہاں سے ہمیں نتیجہ نکالنا ہے۔ اگر یہاں سے اس آیت سے یہ نتیجہ نہیں نکالا گیا تو میرا بولنا بھی بیکار، آپ کا سننا بھی بیکار۔ نتیجہ پکڑنے کی کوشش کرو۔ زمانہ کیسا تھا جب یہ شاہ روم کی فوجیں آ کر سرحد شام پر رک گئی ہیں، 8 سال کی مسلسل جنگیں ہوئی ہیں، فتح مکہ ہوا ہے، غزوہ حنین واقع ہوا ہے، ذرا سانس لینے کا موقع ملا ہے۔ کس کو؟ مسلم فوجیوں کو۔
مجاہدین کو تھوڑا سا سانس لینے کا موقع ملا تھا، فوراً خبر آئی کہ شاہ روم ہرقل حملہ کرنا چاہتا ہے مدینے پر، اور وہ زمانہ سخت گرمی کا زمانہ تھا، اور مدینے کے حضرات عموماً زراعت پیشہ لوگ تھے۔ مدینے میں انصاری صحابہ زراعت کیا کرتے تھے، کاشتکاری کیا کرتے تھے، ان کی کھیتیاں اور باغات کے پھل پک رہے تھے، جس پر ان کی ساری معیشت اور پورے سال کا گزار کا مدار تھا۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اکنامک نہیں، فائنانشلی ڈیپینڈ تھے کھجور کے باغات پر انصار صحابہ، ان کی معیشت ہی ان باغات پر ٹکی ہوئی تھی، پورے سال کا گزران ان باغات کی فصلوں سے ان کا ہوا کرتا تھا۔ اب وہ کاٹنے کا وقت تھا، ساری فصلیں پکی ہوئی ہیں، تیار کھڑی ہوئی ہیں، اور تقریباً 1200 کلومیٹر کا صحرائی سفر ہے۔ کتنے 100 کلومیٹر؟ گرمی کا زمانہ، فصلیں کٹنے کے لیے تیار ہیں، جس میں پورے سال کی کمائی ہونی ہے، اور سفر کتنا لمبا؟ 1200 کلومیٹر کا صحرائی سفر، جنگل کا سفر، اور زمانہ کیسا؟ اپریل کا، سخت گرمی کا زمانہ۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ جس طرح ملازمت پیشہ لوگوں کی جیبیں مہینے کے آخری دنوں میں خالی ہو جاتی ہیں، اسی طرح زراعت پیشہ لوگ فصل کے ختم پر ہوتے۔ اب جب نئی فصل آنے والی ہوتی ہے اس وقت تک یہ لوگ پورا خالی ہو جاتے ہیں، نہ ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ ہوتا ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہوتا ہے، فاقے ہوتے ہیں۔ جیسے ملازمت، نوکری کرنے والے کی جیب 20 تاریخ کے بعد خالی، 1 تاریخ آنے سے پہلے کنگال ہو جاتا ہے، 100 روپے ڈالو جی، 200 روپے ڈالو جی کا الگ پھرتے رہتا ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح جو لوگ معیشت کے اعتبار سے فصلوں پر ٹکے ہوتے ہیں، کاشتکاری اور زراعت پر ٹکے ہوتے ہیں، وہ سال کے آخر میں جب فصلیں پک کر کٹنے کے لیے تیار ہوتی ہیں، اس وقت یہ بھی خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف افلاس، غریبی، دوسری طرف قریب آمدنی کی امید۔ اس ساری چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو اس وقت کی سچویشن سمجھ میں آئے گی، نہیں تو ان کی قربانی کیا قربانی وہ سمجھ میں نہیں آتی، نہیں سمجھ میں آ رہی بات۔ غریبی نے گھیر لیا ہے، سال ختم ہو رہا ہے اور آمدنی کی امید ہے، فصلیں کاٹنے کے تیار ہیں، اس پر مزید موسم گرما کی شدت۔ اس قوم کے لیے جس کو ابھی یہ خریف کے ساتھ 8 سال مسلسل جنگوں کے بعد ذرا دم لینے کا موقع ملا تھا، ایک انتہائی صبر آزما امتحان تھا، مگر وقت کا تقاضا، اور یہاں ہرقل شاہ روم کی تربیت یافتہ فوج کا مقابلہ تھا، اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے پورے مسلمانوں کو اس جنگ میں نکلنے کا حکم دے دیا۔ عام اعلان ہوا تھا، نفر عام اس کو کہتے ہیں، سب کے سب نکلیں گے، جتنے مرد ہیں سب، اور کچھ آس پاس کے دوسرے قبیلوں کو بھی شرکت کی دعوت دے دی گئی تھی۔ یہ اعلان عام اسلام کے فداکاروں کا ایک سخت امتحان تھا، اور منافق دعوے داروں کا بھی امتحان تھا۔ دونوں کا امتحان ہے، اس میں مومنین کا بھی امتحان ہے اور منافقین کا بھی امتحان ہے۔ اس کے علاوہ لازمی نتیجے کے طور پر اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کے مختلف حالات ہو گئے۔ اب اس سچویشن میں تقریباً 4 سے 5 جماعتیں مسلمانوں میں ہو گئیں، جانا کہ نہیں جانا لے کو دیکھ لے جاؤ۔ قرآن کریم نے ان میں سے ہر ایک کی حالت کے متعلق جدا جدا ارشادات فرمائے۔ ایک حالت ان کامل حضرات کی تھی جو بلا تردد، بغیر کسی چو و چرا کے، بغیر کسی شک کے، جیسے ہی اعلان سنے تیار ہو گئے جانے کے لیے۔
کتنا لمبا سفر؟ 1200 کلومیٹر، صحرائی سفر، اور شدت گرمی اور فصلیں تیار، سب کچھ چھوڑ کر جانے کے لیے ایک جماعت بلا چوں و چرا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچے، تیار ہو گئے۔ دوسرے وہ لوگ جو ابتداءً شروع میں کچھ تردد کے ساتھ، کچھ تردد کے بعد میں ساتھ میں ہو گئے، یعنی تھوڑا سا توقف کیا، ذرا رک کو چلے جاتے تو اچھا تھا نا، فصلہ کاٹ کو چلے جاتے تو اچھا تھا نا، خالی سوچے، لیکن پھر جب اعلان کے اندر سختی معلوم ہوئی تو انہوں نے بھی لبیک کہہ دیا۔ ان دونوں طبقوں کے متعلق قرآن کریم نے ارشاد فرمایا الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، یعنی وہ لوگ قابل مدح ہیں، قابل تعریف ہیں، جنہوں نے سخت تنگی کے وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتباع کیا، آپ کے حکم کو مانا، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک فریق کے قلوب لغزش کھا گئے، یعنی دوسری جماعت تھوڑی دیر کے لیے کچھ توقف کیا، تردد کیا، پھر کیا کر لیے؟ جوائن ہو گئے، مل گیا آ کر پہلی جماعت کے ساتھ۔ تیسری حالت ان لوگوں کی تھی جو کسی صحیح عذر کی بنا پر اس جنگ میں نہ جا سکے، یہ ایک جماعت، یعنی صحیح عذر تھا ان کے پاس۔ اس کے متعلق قرآن میں آیت ہے لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، ضعیفوں پر، بوڑھوں پر، کمزوروں پر اور مریضوں پر کوئی الزام نہیں کہ کیوں نہیں جا سکے، ارے تو وہ ان کے لیے تو چھوٹ ہے، ان کا عذر اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اچھا، اس آیت میں ان کے عذر کے قبولیت کا اظہار فرما دیا۔ یہ تو تیسری قسم تھی۔ چوتھی قسم ان لوگوں کی تھی جو باوجود کوئی عذر نہ ہونے کے، کاہلی کے سبب اس میں شریک نہیں ہوئے، اس جنگ میں شریک نہیں، یہ چوتھی قسم ہے، صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے۔ ان کے متعلق کئی آیتیں نازل ہوئیں، وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور اسی طرح آخرون مرجون لامر اللہ، اور اسی طرح وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا۔ ان تینوں آیتوں سے ہی آیتیں ایسی ہیں، ایسے ہی حضرات کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جن میں ان کی کاہلی پر زجر اور تنبیہ موجود ہے، ڈرایا ہے اللہ تعالیٰ نے، ڈانٹ پلائی ہے۔ نبی کا حکم تھا، کیسے فالو نہیں کرے؟ صرف سستی کی وجہ سے بیٹھو گے؟ کتنا سخت جملہ ہے، دیکھو یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارے ایمان کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے نکلو، تو تم زمین سے چپک کر بیٹھ جاتے ہو، ہیلے بہانے کرتے ہو، سستی کرتے ہو، ڈانٹ پلائی۔ تو زجر اور تنبیہ ہے، اور بالآخر ان کی توبہ قبول ہونے کی بشارت بھی ہے۔ یہ چوتھا، سستی کاہلی کی وجہ سے جو جا نہیں سکے، ان کو ڈانٹ پلا کر ان کی معافی قبول ہوئی ہے۔ اچھا، اب ہے پانچواں طبقہ، یہ اصل طبقہ ہے، منافقین کا طبقہ۔ زبان پر اسلام، دل میں کفر، زبان پر اسلام، اللہ، رسول، قرآن، حدیث، دل میں کفر، یہ پانچواں طبقہ تھا منافقین کا، جو اپنے نفاق کی وجہ سے اس سخت امتحان میں اپنے نفاق کو چھپا نہیں سکا اور جنگ میں شرکت سے الگ رہا، بالکل یہ سامنے آ گئے، ہم نہیں جائیں گے بھائی۔ تو یہ پانچواں طبقہ، اس طبقے کا ذکر بہت سی آیات میں آیا ہے۔ چھٹا طبقہ ان منافقین کا تھا جو جاسوسی اور شرارت کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ہو لیا تھا۔ ان کی حالت کا ذکر قرآن کریم کی آیات میں آیا، وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، ان سب میں انہی کا ذکر ہے۔ تو بہرحال جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
سچویشن کی نزاکت اور سنگینی کو سامنے رکھتے ہوئے اعلان کیا نفر عام کا کہ سب کو نکلنا ہے، تو کتنی جماعتیں ہو گئی؟ ٹوٹل 6 جماعتیں ہو گئی. لیکن سب میں خطرناک جماعت وہ تھی جنہوں نے کھلم کھلا اپنے نفاق کو ظاہر کر دیا. تھے مسلمانوں کے ساتھ، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، ذکر کرتے تھے، اللہ کے نبی کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، بیانوں میں بیٹھتے تھے، لیکن جب اپنے جان اور مال اور خون کو بہانے کا وقت آیا تب ان کا نفاق سامنے آ گیا. اور اس زمانے میں اگر ویسا اعلان ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں اعلان کرنے والا جانا سو. کیا بولتی؟ اعلان کرنے والا جانا سو، باقی سب گھروں میں گھس کو بیٹھتی. صحیح ہے غلط ہے؟ ارے اپنے اپنے دل کی حالت پر غور کر لو، معلوم ہو جائے گا. میرا تو احساس ہے تمہیں اللہ والے نکل سکتی انشاءاللہ. تو سب سے خطرناک یہ 5ویں جماعت کھلم کھلم اپنے نفاق کو ظاہر کرتی. 6ٹھی جماعت تو جاسوسی کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے خبراں پاس کرتے سب. مسلمانوں کی تیاری کیا ہو رہی ہے، کیسا تیاری کر رہی ہے، اللہ کے نبی کی کیا چال ہے، ادھر خبر پاس کرتے. اور یاد رکھ لو غیروں سے کبھی بھی اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا منافق مسلمانوں سے پہنچا ہے. آج بھی سیاست کی لائن میں دیکھ لو، دنیاوی لائن میں دیکھ لو، دین کی لائن میں دیکھ لو، سب سے خطرناک ظاہری مسلمان ہے. یہ اپنے فائدے کے لیے پوری قوم کو داؤ پہ لگا دیں گے، اپنے فائدے کے لیے پوری قوم کے سکون اور چین کا سودا کر دیں گے، بیٹھے بیٹھے ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا. آج کی سیاست میں بھی وہی ہے اور آج کی دیندار لوگوں میں، جماعتوں میں بھی وہی ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے. یہی وہ غزوہ ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرنے میں سبقت لے جانا چاہتے تھے. ارے معلوم ہے وہ واقعہ کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. یہ وہی غزوہ ہے، یہ وہی جنگ کی تیاری میں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اس کو غور سے سنو، من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، جو شخص اس غزوے میں چندہ دے گا میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرت الیاس گھومن صاحب یہی بولتے ہیں، اللہ کے نبی تو دامن پھیلا کے مانگتے تھے. کس سے؟ اپنوں سے. لا اسألکم علیہ اجرا کافروں سے کہتے تھے. آج مسلمان کہتا ہے علماء چندہ مانگتے ہیں. مسلمانوں سے نہیں مانگیں گے تو کیا امریکہ سے مانگیں گے؟ نہیں سمجھ پا رہی بات. علماء اپنوں سے نہیں مانگیں گے تو کیا غیروں سے مانگیں گے؟ تو جن ایجوکیٹڈ طبقے کو شک ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے، یہ دین پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، یہ تعلیم کے پیسے لیتے ہیں، یہ قرآن پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، یہ ایجوکیشن دینے کے پیسے لیتے ہیں، اور اسی طرح دین کی حفاظت کے کاموں کے لیے پیسے لیتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر رہے ہیں؟ من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، جو اس جنگ کی تیاری کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اور اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا مال لگائے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. یہیں سے چندے کا رواج ہے. یہیں سے کیا ہے؟ جو لوگ بیزار ہو جاتے نہیں، کیا بھائی یہ رمضان آیا تو سفیران کی بھرمار ہو جاتی ہے. پہلے مجھے خود بیزار ہوتا تھا، مدرسے کے نمائندے آ جاتی، منگلے کو کھڑ جاتی، اچھا لگتا کیا وہ تمہیں جا کو دیو دے نہیں. ٹھیک ہے بھائی، سفیران کا سلسلہ بند کر ڈالیں گے. ہر علاقے والے اپنے اپنے علاقے کے مدرسوں کو پہنچ کر اپنی طرف سے عطیہ چندہ دے رہی کیا؟ اچھا چلو سب کی چھوڑو، اتنے جنے ہمیں یہاں بیٹھی، ہمیں کب کون سے مدرسے کو جا کو ماہانہ چندہ میں یتا دے تو کو لکھا کا ہے تو جب کریں، پھر کس حق سے ہم سفیروں کے ساتھ
بدتمیزی کرتے ہیں؟ کس حق سے ہم ان کے سامنے بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں؟ یہ بات اور ہے کہ اس سسٹم میں کچھ چیزیں غلط ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، لیکن مجبوری میں اہل مدارس اس کو برداشت کرتے ہیں تاکہ ان نکموں کی وجہ سے دینی تعلیم کو فرق نہ پڑے، مدارس بند نہ ہو جائیں۔ تو چندہ اسلام کے لیے، دین کے لیے اور دین کے خدمت گزاروں کے لیے مانگنا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ اچھی طرح سمجھ جاؤ اس بات کو، کبھی دل میں 10-20 روپے دیتے ہوئے شک نہ لاؤ کہ میں مدرسے کو دے کر بیکار کر رہا ہوں، مسجد کو دے کر بیکار کر رہا ہوں، دینی تعلیم کے لیے دے کر بیکار کر رہا ہوں۔ اگر اس نیت سے دو گے تو اس پیسے دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مجھے خبر آتی ہے دکانداروں کی طرف سے اتنی بدتمیزیاں اس مہینے میں سفرا کے ساتھ ہوتی ہیں کہ کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی۔ بعض لوگ تو سفیروں کو جو مدرسوں سے آتے ہیں وہ گالیاں دے کر بھگاتے ہیں۔ یہ جہالت کی انتہا ہے قوم کی، اور جو قوم اپنے مدرسوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اس قوم کے دین کے پنپنے کا اور کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ مدارس تو دین کے قلعے ہوتے ہیں، مساجد دین کے قلعے ہوتے ہیں۔ ان قلعوں کو جو قوم اپنے ہاتھوں سے ڈھا دے تو دوسری قومیں چڑھائی کریں گے نہیں کریں گی؟ سمجھنے کی بات ہے بھائیوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس غزوے میں اعلان فرمایا، من جاہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، جو شخص اس غزوے میں چندہ دے گا اس کے لیے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں فرمان نبی سن کر اپنے گھر بھاگا گیا، اور اپنے گھر کا جتنا ساز و سامان تھا، اب تو ہم صرف پیسے دیتے ہیں، صحابہ کا دیکھو کیا تھا، ہم تو صرف کیا کرتے ہیں، 4 پیسے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے اعلان پر صحابہ گھر جا کر کیا لاتے تھے ذرا دیکھو، درہم دینار تو لاتے ہی تھے، اس کے ساتھ کیا تھا، ساز و سامان کا آدھا حصہ کیا، تقسیم کیا، آدھا لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور دل میں خیال آنے لگا آج وہ دن ہے کہ شاید میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں۔ اور اس لینڈ کا یعنی انفاق فی سبیل اللہ کے راستے کا سب سے بڑا شہسوار تو ابو بکر تھے، ان کے ٹکر کا آج تک امت میں پیدا ہوا ہی نہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اعتبار سے ابو بکر کے ٹکر کا کوئی پیدا نہیں ہوا، ہم یہ قسمیہ کہہ سکتے ہیں۔ ان کے اخلاص، ان کی للہیت اور ان کا جذبہ ایثار اور اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کا جو شوق اور ذوق تھا، اس لیول کا آدمی اس امت میں پیدا نہیں ہوا۔ ارے حضرت عمر ٹکر نہیں دے سکے تو ہم اور تم کیا دیں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو سوچ رہے تھے حضرت عمر آدھا مال لا کر گھر کا ساز و سامان، آج وہ دن ہے کہ میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ تھوڑی دیر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، اور جو کچھ تھا سب کچھ اٹھا کر لائے اور حاضر کر دیا۔ سرکار نے پوچھا، اے عمر گھر میں کیا چھوڑ آئے؟ حضرت عمر نے جواب دیا، یا رسول اللہ آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور آدھا مال اس غزوے کے لیے لایا ہوں۔ آپ نے ان کو دعائیں دی، اللہ تمہارے دینے کو قبول فرمائے اور اس کو آخرت کا ذریعہ بنائے، دعائیں دی۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کہ ابو بکر تم اپنے گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ تم اپنے گھر میں، حضرت عمر سے پوچھا کیا لائے ہو، حضرت ابو بکر سے پوچھا کیا چھوڑے ہو۔ سمجھ نہیں سمجھے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا گھر میں کیا چھوڑا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کو گھر میں چھوڑ آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو گھر میں چھوڑ آیا ہوں، جو کچھ گھر میں تھا سارا کا سارا سمیٹ کر لے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بینکما کما بین کلمتکما تفاوت، یعنی تم دونوں کے مرتبے میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ تم دونوں کے جواب میں فرق ہے۔
آدھا مال چھوڑ کر آیا ہوں، پورا لے کر آیا ہوں. یہ جتنا فرق جواب میں ہے اتنا ہی مرتبے میں ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ اس مسئلے میں اور اس ریس میں اے عمر تم کبھی ابو بکر کو پیچھے نہیں ڈال سکتے. اور وہ ابو بکر کی شخصیت، اللہ اکبر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا اور سب کا احسان اتار دیا. ابو بکر وہ واحد شخصیت ہیں جن کا بدلہ میری طرف سے اللہ کل قیامت کے دن دے گا، میں نہیں دے سکتا. اتنا لٹانے والی اور اتنا خرچ کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے صحابہ میں مثال نہیں ملتی، نظیر نہیں ملتی. اپنا گھر، اپنی جائیدادیں، اپنے جانور، اپنی پراپرٹیاں سب کچھ بیچ باچ کر ایسا لگا دیا کہ ایک وقت آیا کہ پھٹی کمبل کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں تھا. ایسا دین کے لیے لگایا، آج دین ہمارے تک پہنچا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ مدرسے بند ہو جائیں، مسجدیں بند ہو جائیں اور علماء بننا بند ہو جائیں، سب ایجوکیٹڈ ہو جائیں. دین کہاں رہے گا؟ دنیا تو تمہیں حاصل ہو جائے گی. اور یہ صحابہ کی قربانیاں دین کے لیے تھی، دنیا کے لیے نہیں تھی. ان کی قربانیاں اللہ کے دین کے لیے تھی اور ہماری قربانیاں دنیا کے لیے. فرق سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. فرمایا تم دونوں کے مرتبے میں اتنا ہی فرق ہے جتنا تم دونوں کے جواب میں ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے پتا چلا کہ میں چاہے ساری عمر کوشش کرتا رہوں لیکن حضرت صدیق اکبر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ روایت ابو داؤد میں کتاب الزکوٰۃ میں ہے. اور اسی غزوے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی راہ خدا میں بہت سارا ساز و سامان دے دیا. ان کا بھی ایک نرالا اسٹیج ہے خرچ کرنے کے اعتبار سے. حضرت عثمان غنی تو ان کا لقب ہے، مالدار اور خرچ کرنے والا، اللہ کے نبی کے اشارے پر مال تو مال جان لگانے والا، اور جن کے نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آئی ہیں، ذوالنورین جن کو کہا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان نبوت سے اعلان سن کر حضرت عثمان غنی کی سخاوت جاگ گئی اور سرکار کی خدمت میں 1000 دینار اور 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے مع ساز و سامان پیش کیے. حساب لگائیں گے تو کروڑوں میں جائے گا، کروڑوں میں. 10 روپے دینے میں آج ہماری جان جاتی ہے. یہ کون لوگ تھی، یہ کون سی قوم تھی کہ اپنا سب کچھ خالی ایک اشارے پہ لگا رہے. عبرت حاصل کرو مسلمان. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس سخاوت اور فیاضی سے اس قدر خوش تھے کہ اشرفیوں اور دینار کو دست مبارک میں اچھالتے تھے، یوں اشرفیاں یوں اچھالتے تھے اور فرماتے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے تمہیں کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا. عثمان کا کوئی عمل عثمان کو آج کے بعد نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 کے لیے ساز و سامان تیار کیا تھا. 10,000 لوگوں کے لیے کوئی معمولی بات نہیں تھی اس زمانے میں. تو بہرحال اس جنگ میں نکلنے والے اسلامی لشکر کی تعداد 30,000 تھی، جو اس سے پہلے کسی بھی جنگ میں نظر نہیں آئی. فتح مکہ میں بھی 10,000 تھے. جب مکہ فتح ہوا تب بھی مسلمانوں کی جماعت کتنی تھی؟ 10,000 تھی. غزوہ تبوک وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں کی 30,000 کی جماعت نکلی تھی اور ادھر 1 لاکھ سے زیادہ شاہ ہرقل کی. جب شاہ ہرقل روم کے بادشاہ کو مسلمانوں کی اتنی بڑی جمعیت کے مقابلے پر آنے کی خبر پہنچی تو آنے سے پہلے ہی اس پر روک طاری ہو گیا. یہ ہے اسلام اور ایمان کی طاقت. نکلو، نکلنا تمہارا کام ہے اور تمہارے نکلنے کا رعب ان کے دلوں پر ڈالنا ہمارا کام ہے. ہم نکلتے ہی نہیں. یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے. تو حضرت
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشگی اقدام کیا اور 30,000 کا لشکر لے کر نکلے. خبر پہنچی تو ان پر روب طاری ہو گیا. مقابلے پر نہیں آ سکا. شاہ روم سپر پاور تھا بھائی اس زمانے کا، مقابلے کے لیے نہیں آیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرشتہ صفت صحابہ اکرام کے لشکر کے ساتھ چند روز محاذ جنگ پر قیام کر کے جب مخالف کے مقابلے پر آنے سے مایوس ہو گئے تو واپس تشریف لائے. یہ ایک حصہ ہے غزوہ تبوک کا جو اس آیت میں بیان کیا گیا. اس میں سب سے پہلا اور سب سے پہلی جو بات ہمیں سمجھنی ہے اور سبق لینا ہے وہ یہ ہے کہ ہر حال میں نبی کا اتباع ہونا چاہیے. ہر حال میں، حالات جیسے بھی ہوں. پہلی جماعت کی طرح 6 جماعتوں میں پہلی جماعت کا کردار مسلمانوں کا ہونا چاہیے، تبھی کامیاب ہم ہو سکتے ہیں. دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو دیکھ کر اگر دین سے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، شریعت سے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو چھوڑنا شروع کر دیں گے، یاد رکھ لو کامیابی کبھی قدم نہیں چومے گی. ہر حال میں ہمارے نبی کا ہمیں اتباع کرنا، فالوئنگ کرنا. شادی ہو یا بیاہ، غمی ہو یا خوشی ہو، تجارت ہو یا ملازمت ہو، جلوت ہو یا خلوت ہو، معاشرت ہو یا معاملات ہو، ہر حال میں، ہر سچویشن میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں ہمارے نبی کی ادا کیا تھی اور اس کو فالو کرنا پڑے گا. یہ سبق ملا نہیں ملا اس سے ایک دن. دوسری بات، ہر حال میں راہ خدا میں خرچ کرنا سیکھنا ہوگا، تبھی ہم اللہ کی مدد دیکھیں گے. غریب ہو تب بھی خرچ کرے، امیر تو کرنا ہی کرنا ہے. غربت میں بھی خرچ کرنا ہے. 100 روپے ہم کما رہے ہیں، کم از کم 10واں حصہ اللہ کے راستے میں. 500 کما رہے ہیں، 20واں حصہ اللہ کے راستے میں. اگر اتنا بھی نہیں کریں گے تو پھر یہ مال کی محبت دل کی دنیا کو بنجر بنا دے گی، بنجر بنا دے گی. مال کی محبت تو ہے ہی چیز ایسی، ہرے بھرے گلستان جیسے دل کو بنجر زمین کی طرح بنا دیتی ہے. آدمی اندر سے جانور ہوتا چلا جاتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں اندر سے جانور ہوں. اس کی بہیمیت جاگ جاتی ہے، اس کے اندر کا جانور پنا جاگ جاتا ہے. وہ رحم نہیں کر پاتا، کسی پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھ پاتا، کسی کی تکلیف اسے تکلیف سمجھ میں نہیں آتی. یہ پرابلم ہو جاتا ہے، سمجھانے میں بھی سمجھ میں نہیں آتی. چھوڑو حضرت ان کا، ویسا چنو لوگ. یہ بول رہا ہوں آج زبان سے. یہ ہوتی ہے مال کی محبت. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور اللہ نے جگہ جگہ حکم دیا، میرے راستے میں خرچ کرو گے تو یہ دل کے اندر تمہارے پیدا ہونے والی نحوست ختم ہوتی جائے گی اور تمہیں لوگوں کا درد نظر آئے گا، لوگوں کی تکلیفیں نظر آئے گی، غریبوں کی غربت سمجھ میں آئے گی اور بیماروں کی بیماری کا تکلیف سمجھ میں آئے گی. ورنہ یہ مال ایسا دل کو سخت بنائے گا، ایسا سخت بنائے گا کہ آدمی بخیل اور کنجوس بن کر اپنے مال پر ناک سام کی طرح پھن مار کے بیٹھ جائے گا، اسے کسی کے درد کا تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوگا. اسی لیے جیسے صحابہ اکرام نے ایک حکم ہوا تھا کہ اس لشکر کے لیے کون مال لگائے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری، صحابہ اکرام سب کچھ لا کر اڈیل رہے. ابھی ہم نے سنا کہ حضرت صدیق اکبر نے کیا کردار ادا کیا، حضرت عمر نے کیا کردار ادا کیا، حضرت عثمان نے. یہ تو ہائلائٹڈ ہیں. سارے صحابہ نے قربانیاں لگائی. ان کے ہاتھ میں جو تھا، کوئی 2 مٹھی کھجور لا کے ڈال رہی. 2 مٹھی کھجور سے کس کا کیا بھلا ہو رہا ہے؟ لیکن میری طرف سے لگنا چاہیے. غریب سے غریب بھی لگا سکتا ہے. اس غزوے میں انفاق کا جو طریقہ تھا اس سے تمام مسلمانوں کو عبرت لینی چاہیے کہ صرف امیروں نے نہیں لگایا، مالداروں نے نہیں لگایا، غریب سے غریب صحابی نے بھی اس کے ہاتھ میں، اس کے بس میں جتنا تھا لا کر اللہ کے نبی کے حکم کی اتباع کی. یہ ہے. خداوند قدوس ہم تمام امت مسلمہ کو اللہ کے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خالص اتباع نصیب فرمائے اور اس کے راستے میں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔